اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہم سب فکشن لکھنے کا تجربہ رکھتے ہیں، تخلیق کار ہیں۔ تخلیق کار ہونے کے ناطے ہم پوری آنیسٹی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور ان کے بہاف پر میں بھی یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ کبھی بھی آپ طے نہیں کرتے کہ آج میں نے کیا لکھنا ہے یا آج میری مارکیٹنگ کس چیز سے ہو جائے گی۔ اگر آپ سچے تخلیق کار ہیں تو اس میں آپ کا وقور، آپ کی تخلیقیت آپ کو کس طرف لے جائے یہ آپ خود طے نہیں کر سکتے، ایسا میرا خیال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے پہلے مارکیٹ کے ٹرینڈ پڑھ کر، پبلشر سے بات کر کے، پبلشر کا بھی سیلنگ پوائنٹ سمجھ کر پھر وہ تخلیق کر رہا ہے تو وہ کوئی بہت ہی آرٹیفیشل سی کوئی چیز بنتی ہے۔ ایک سچا فن پارہ میرا نہیں خیال کہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کچھ لوگوں نے اس طرح کے تجربے کیے ہیں، وہ ظاہر صاحب علم لوگ ہیں جنہوں نے بات کی، ان کے ذہن میں یقیناً کئی مثالیں ہوں گی، اور ہمارا معاشرہ جس طرح سے ایک مجموعی زوال کا شکار ہے اخلاقی حوالے سے بھی، تو اس طرح کی چیزیں کہ ایک بندے نے کچھ لکھا ہے دوسرے نے، یعنی آپ اس کی چھوٹی سی مثال آپ یہ دیکھیے کہ مادام بواری کا ترجمہ حسن عسکری کرتے ہیں اور آپ حسن عسکری کا نام ہٹا کر وہی ترجمہ سیل کر رہے ہیں، اس میں پبلشر بھی شامل ہے، اس میں وہ مترجم بھی شامل ہے جس نے ان کی جگہ پر اپنے نام لکھے۔ تو ہمارے ہاں یعنی کٹ کاپی پیسٹ ایک مجموعی مسئلہ ہے، اور بکنا ضروری ہے، دکھنا ضروری ہے اور لازمی ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اس آج کا محرک تھا گفتگو کا، وہ بڑا خوبصورت تھا کہ کیا ادبی اصناف کا زوال طبعی ہوتا ہے یا یہ فطری طور پر یعنی غیر فطری ہوتا ہے یا فطری ہوتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھی ہوں، میرے خیال میں ادبی اصناف کا کبھی زوال فطری یا غیر فطری طے نہیں ہوتا۔ آپ کا کام کیا ہے، پروڈکٹ کیا ہے، کام کے اندر اگر وقت ہے، تخلیق میں اگر جان ہے تو تخلیق خود بولے گی اور اپنی مارکیٹ خود بنا لے گی۔ اگر تخلیق میں جان نہیں ہے تو پھر نہیں۔ اچھا، اس میں اگر پبلشر کی ہم بات کریں تو پبلشر سے محسن بھی بڑا کوئی نہیں ہے ہمارا۔ ہم لکھیں، ہم لکھ کر بیٹھ جائیں، ہم لکھ کر سو جائیں، ضروری نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا مارکیٹنگ کا پوائنٹ آف ویو یقیناً ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ظاہر فائنانس ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، ایسا ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ارننگ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی ہوتا تو کچھ سٹینڈرڈ بڑے پبلشرز کے ہوتے ہیں اور وہ ان سٹینڈرڈز کو فلٹر کے ذریعے گزارتے ہوئے پھر اس چیز تک جاتے ہیں، ورنہ پاپولر فکشن جتنا لکھا جا رہا ہے اور جتنا بک رہا ہے، ہر بڑا پبلشر پاپولر فکشن رائٹرز کے پیچھے ہوتا اور ان سے وہ لکھوا رہا ہوتا۔ آج ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک سنجیدہ ناول، علامتی ناول چھاپ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کی ریڈیبلٹی کتنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کو سمجھنے والے پڑھنے والے کتنے ہیں۔ اگر نمبر کے حساب سے، تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی جو ہے، اس کی جو سیلنگ پوائنٹ پر پڑی ہوئی کتابیں ہیں ان میں عمیر احمد کی کتابیں زیادہ بکیں گی، ہم سب کی ملا کر بھی اتنی نہیں بکیں گی، ٹھیک ہے۔ تو مارکیٹ تو آپ کی یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ مقام، وہ مرتبہ نقاد بناتا ہے، معیار طے کرتا ہے، اور جو معیاری چیز خریدنا چاہتا ہے، اس میں دو طرح کے لوگ انویسٹر ہیں۔ رائٹر انویسٹر ہے کیونکہ وہ ٹائم انویسٹ کر رہا ہے، اپنی محبت انویسٹ کر رہا ہے، اپنا خون جگر اس میں دے رہا ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ ہے۔ دوسرا انویسٹر اس میں پبلشر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس پر آتا ہے۔ تیسرا ایک انویسٹر ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں، کہ جس نے اپنی جیب سے پیسہ نکال کر ایک چیز خریدی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے صنف کون سی اچھی لگی، اس کا سفر نامہ اچھا لکھا جا رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں رائے اچھی آ رہی ہے تو وہ سفر نامہ پک کر لے گا۔ اس کو دل چاہے گا کہ تارڑ کے سفر نامے آپ کے سامنے، جب اس نے ناول لکھا تو اس میں سے کچھ اس کے ناول بھی بہت زیادہ پاپولر ہوئے، انتظار حسین کی پاپولیرٹی ہمارے سامنے ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں، اس میں تینوں لوگ اپنا اپنا موقف سامنے رکھ کر، اور جس کو وہ کہتے ہیں نا، جس کو سودا پورا لگتا ہے وہی سودا خریدتا ہے، اور اس وجہ سے مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ ناول بہت اچھا ہے تو میں وہ خرید لوں گی، مجھے کوئی اپنا دوست احباب بتائے گا کہ یہ افسانے کی کتاب بہت اچھی ہے تو مجھے تو ایک اچھی چیز پڑھنے کے لیے چاہیے تو میں وہ افسانہ اٹھا لوں گی۔ تو یہ چیز یعنی آپ کی ایک، میرا خیال ہے ہر ایک کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ خریدتے ہوئے، آپ لکھتے ہوئے اگر پوری دیانتداری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں تو آپ کبھی بھی آپ کسی ٹرینڈ کی طرف نہیں جاتے، آپ وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا سوٹ کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا سوال اس میں یہ تھا کہ کیا ناول افسانے کو کھا گیا ہے؟ میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، کوئی بھی چیز کسی کو نہیں کھا سکتی سوائے اس کے کہ اگر فنکار کے اندر فن ہی نہیں ہے تو وہ فنکار خود ہی ناکام ہو کر خود کو کھا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر فن ہے، آرٹ ہے، اور آرٹ کو پیش کرنے کی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وقت امر نہ کرے۔ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے رائٹر گزرے ہیں، افسانہ نگاروں کی مثالیں آپ دیکھیے کہ وہ افسانہ نگار گزر گئے، ہو سکتا ہے ان کو وقت نے اس طرح سے پاپولیرٹی بھی نہ دی ہو لیکن ان کا ریوائول ہوا ہے۔ تاریخ کے بہت سارے اوراق آپ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنے دور میں گمنام تھے لیکن آج انہیں شہرت، انہیں سراہا جا رہا ہے،
تو چیز یعنی اگر اس کے اندر کچھ آپ کے اوراق میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ دم ہے، تو وہ صنف سے ماورا ہے، اور صنف تعین نہیں کرتی کہ مصنف کیا لکھے گا. جب مصنف میرا نہیں خیال کہ پہلے سے طے کر سکتا ہے کہ آج میں نے یہ لکھنا ہے، کالم نویس یہ کر سکتا ہے کہ میں نے آج کالم کس موضوع پر لکھنا ہے، لیکن تخلیق کار میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا. دوسری ایک بات عاصم بٹ صاحب نے کی کہ ایشو بیسڈ ہے مارکیٹ. سر ہمیشہ ہی مارکیٹ ایشو بیسڈ ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کا ادب بھی رجحان ساز ہوتا ہے، اور رجحان آپ کے معاصر ایشوز پر ہی لکھے جاتے ہیں. یعنی جب آپ کے ہاں کالونیل انڈیا کا اگر آپ دور دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نوبادیاتی عہد پورا نظر آئے گا. آپ اس سے آگے چلے جائیں آپ کو رومانس نظر آئے گا، پھر آگے چلتے جائیں آپ کو ترقی پسندی کا ایک پورا انٹرنیشنل چیزیں، یعنی جو آپ کے ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے مقامی حالات و واقعات بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں سے آگے چلتے جائیں آپ کا 9/11 کا واقعہ آ جاتا ہے. تو 9/11 جس تخلیق کار کو ہانٹ کرے گا، یا اس کا کوئی دیکھا تجربہ ہوگا، یا اس کی کوئی ایسی چیز جو اس کو فیسینیٹ کر رہی ہے کہ مجھے اس کو اپنے اظہار بنانا ہے، مجھے اس کو لکھنا ہے، تو وہ لکھے گا. اچھا اب جو کتاب پڑھنے والا ہے چونکہ وہ خود سے ریلیٹ کر سکتا ہے اس کانٹینٹ کو، کیونکہ وہ بھی اسی عہد میں زندہ ہے، اس لیے بھی بعض اوقات وہ چیز جو ہے وہ آپ کی سیل ہو جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ افسانہ نگار میرا خیال ہے کہ افسانہ ہر دور میں لکھا گیا ہے، اور پروفائل بنانے کے لیے ناول اگر کوئی لکھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کے ذاتی طبیعت کا ملان ہوتا ہے. اب میں نے راغب کسداری پر کام نہ کری تھی، میں ایک ریسرچ کی کتاب لکھ رہی تھی، میرا کوئی ارادہ کسی طرح کا کوئی ناول بنانے کا کبھی نہ تھا نہ ہے. تو میں ڈاکومنٹری کی طرح سے جیسے آپ کو ایک کردار پسند آ جاتا ہے تاریخ کا، اور آپ اس کے ساتھ لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس پر مٹیریل اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ایک کتاب بناتے بناتے اچانک آپ کو کردار آپ پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مکالمہ شروع کر لیتے ہیں. تو یہ یعنی تھوڑی سی مختلف تخلیق کاروں کی زندگی میں یہ سارے مراحل میرا خیال ہے آتے رہتے ہیں. حفیظ خان صاحب کے خود جو تخلیقی سفر ہے آپ کے سامنے ہے کہ افسانہ بھی ہے، شاعری باقی ناول بھی ہیں، اور پھر بڑا دھڑ ناول بھی ہیں. تو یہ ان کی طبیعت کی ایک اپنی روانی ہے، تو یہ چلتی رہتی ہے. اور ہم میں سے کون کیا جانے کہ کل کو شاعر بن جائے فکشن چھوڑ کر. تو یہ ایک اپنی ریاضت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک طبیعت کا ملان بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک چیز تخلیق کر سکتے ہیں. باقی اس ساری گفتگو میں سے جس کی رائے ہو میں اس کا احترام کرتی ہوں، لیکن میرا ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. بہت شکریہ.